بزرگان دین کے یوم وصال کے موقع پر جانا اور وہاں پر حسب اقتضا جو یاد ہے وہ پڑھنا، وہاں پر لنگر تقسیم کرنا، وہاں پر کھانے کھلانا، وہاں پر ذکر کی محفلیں منعقد کرنا، وہاں پر اللہ اس کے رسول کی محافلیں منعقد کرنا، وہاں پر تمام جو امور شرعی ہے اس کو انجام دینا، یہ اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے اور ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب عرس کے اصل معنی کیا ہے؟ عرس کہتے کسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یا حدیث شریف ہے کہ جب کوئی مومن بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لینے کے لیے 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں روح نکل کے جاتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ آسمانوں کے اوپر جاتی ہے۔ اس روح کو جو نیک مومن بنتا ہے اس کی روح کو تسنیم اور کوثر کے پانی میں نہلایا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نہلانے کے بعد پھر اس روح کو جو ہے نا میت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور روح نیک اور صالح روح کی، جب وہ سوال کرتے ہیں فرشتے اس روح سے اور وہ جواب دے دیتی ہے، فرشتے پھر اس کی قبر میں جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں فرشتے، اس کو بخاری شریف میں اس طرح بیان کیا ہے، کنم کنت الیوم العروس، سو جا اس طرح دلہن سوتی ہے۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں، یہ وہاں سے اصطلاح نکلی۔ تو اب عرس کے موقع پر جانا کیا ہے؟ یہ مخصوص ایام میں بزرگان دین کا جو فیض رہتا ہے وہ مخصوص ایام میں جو نازل ہے۔ وہ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کا مہینہ مقرر کیا۔ اگر آپ حج کو دیکھیں تو حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ حج ان محبوبان خدا کی یادوں کو تازہ کرنا ہے جو وہ اس روئے زمین کو گزار کے گئے ہیں۔ جیسے حضرت حاجرہ علیہ نبی علیہ السلام دوڑی تھی، ہر حاجی کو دوڑنا ہے، ہر حاجی کو دوڑنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے گئے، لیکن اس کی جگہ دمبا آ گیا، تو ہم کو بھی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں جاتے وقت پتھر مارے تھے، آج ہر حاجی کو پتھر مارنا پڑتا ہے، نہیں مارنا پڑتا، حالانکہ وہاں کوئی اوریجنل اصل کا شیطان تو نہیں موجود ہے۔ ان یادوں کو تازہ کرنا، یعنی اسلام میں یادوں کا سیلیبریشن منانا جائز ہے، اس کو سیلیبریشن کہیں گے، پورا حج سیلیبریشن ہے۔ ایک انگلش جملہ اس کے لیے سیلیبریشن، مجھے وہ اردو کا لفظ یاد نہیں آ رہا، میں انگلش کا جملہ سیلیبریشن تو سمجھتے نا، آپ کوئی بھی چیز کا سیلیبریشن مناتے، جشن مناتے، جشن مناتے، یہ جشن ہے۔ دیکھو نا پورا حج کیا ہے؟ جشن ہے، یادیں ہیں، ان یادوں کو آپ عملی طور پہ دکھا کے تازہ کر رہے، میں بھی دوڑوں گا، میں بھی دوڑ رہا ہوں، حالانکہ حضرت حاجرہ دوڑی اس واقعے کو 4,500 سال ہو گئے اور تو ابھی تک دوڑ رہا، دوڑ رہے نہیں دوڑ رہے۔ مینا کے میدان میں جو ہے نا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم اور ہماری ماں حضرت حوا دونوں وہاں پر ملے تھے، اس ملاقات کو جو ہے نا مینا کہا گیا، اور مزدلفہ میں شاید مینا کے میدان میں عرفات کے میدان میں حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مینا میں آپ کو ٹینٹ باندھ کر رہنا ہے کیونکہ وہاں سوئے تھے، قیام ہے، حضرت آدم علیہ السلام وہاں قیام کرے، حضرت حاجرہ، حضرت آدم، حضرت حوا وہاں قیام کرے، تو وہاں پر آپ کو قیام کرنا۔ اچھا نمازیں، یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں فرض نمازیں، یہ بھی کسی کی یادیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دی، ہم بھی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے تو انہوں نے جو ہے ظہر کی نماز پڑھی، شکرانے کی طرح۔ عصر کی نماز، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سو کر اٹھے، حضرت عزیر علیہ السلام، معلوم ہے آپ کا واقعہ؟ حضرت عزیر علیہ السلام نہیں، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے سفر پہ تھے اور راستے سے آپ گزرے، بیت المقدس کے نزدیک، ہاں سفر پہ تھے، گزرے ہو، گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھے کہ پہلے نبی کی عمر بتوا کرتی، گزرے وہ وہاں سے، وہ ایک مطلب پورا سمندر، آپ کشتی کے ذریعے گزرے،
پھر 100 سال کے بعد جب آپ اسی علاقے سے گزرے پورا ریگستانی ریگستان، کیسا ہوگا؟ پھر اور 100 سال کے بعد گزرے تو جنگل جھاڑیے جھاڑیے، تو آپ بولے ایسا کیسا ہوا؟ پھر رکے وہ بیت المقدس سے تھوڑا قریب تھے، تو سوچتے رہے، سو گئے سوچتے سوچتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، 100 سال روح قبض ہوئی. آپ کے ساتھ آپ کا ہمار بھی تھا، گدھا تھا، کھانا بھی تھا، ایک دم کھانا گرم گرم کھانا تھا، تازہ کھانا. اللہ روح قبض کر لی، گدھے کی بھی روح قبض ہوگی. اب وہ جب اٹھا، آپ اٹھے 100 سال کے بعد سو کر، تو غیب سے ندائی کہ کتنا سوئی؟ کہا کہ چند لمحے، ایک دن. رات آپ نے گدھے کی طرف دیکھی، اگر پڑا وہی ختم ہو گیا، لیکن کھانے کی طرف دیکھو تر و تازہ ہے، گرم گرم جیسے ختم. ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں ایسی اپنے بندوں کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. حضور اسلام جب دیکھے تو شکرانے کی دور اثر کے نیت کے لیے 4 رکعت کی، تو اثر کا ٹائم تھا. اللہ نے کہا میرے عزیر کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ امت محمد تم پہ نماز فرض. اب حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے اٹھے، شفا ہوئی. آپ جیسی بیماری سے اٹھے شفا ہوئی تو اتنا خوش ہوئے. مغرب کا ٹائم تھا، 4 رکعت کی نیت کری. حضرت ایوب علیہ السلام 4 رکعت کی نیت کری، لیکن کمزوری اور نحیفی کی وجہ سے 3 پہ سلام پھیر لی. اللہ نے کہا خبردار، نیت تو ایوب نے 4 کی کرا تھا، مگر سلام 3 پہ پھیرا، تو تم کو 3 ہی پڑھنا ہے، اور ثواب تم کو 4 پہ ملے. صاحب بیان کریں. اور عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑھا تھا، یہ آپ سب پڑھتے تھے قیام اللیل کے طور پر. نبیوں کے کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ نبیوں میں کتنے ٹائم کی نماز فرض ہے؟ نبی بھی نماز پڑھتے ہیں، انبیاء بھی نماز پڑھتے ہیں. کتنے ٹائم؟ 6 ٹائم. ان پہ تہجد بھی فرض تھی، ہماری تہجد نفی ہے، لیکن انبیاء کے لیے فرض تھی. کسی نبی نے تہجد نہیں کی. تو اس اور آراس کا مقصد یہ ہے کہ کسی مخصوص دن اس بزرگان دین کے جو ہے نا آراس پہ جمع ہونا، وہاں پر ان کے فاتحہ وغیرہ منانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ مخصوص دن. اب ایسا نہیں ہے کہ بھائی صرف عرس پر ہی بہت سارے لوگ جو ہے مخصوص دن پر اگر کسی چیز کی بنیاد رکھی گئی تو وہاں جاتے اور اس کو مناتے. دیش آزاد ہوا تو خوشی مناتے، 15 اگست کو خوشی نہیں منائیں گے. ابھی السلام علیکم. ہیلو ہیلو. تو یہ ہے